لیکن جس طرح ہم اپنے معاملات میں خوشی مناتے ہیں، اگر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش کے دن ہی، مطلب سوموار کے دن ہی کوئی شخص خوشی کر لیتا ہے اور مٹھائی اگر تقسیم کر دیتا ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں، یا کیک کاٹ لیتا ہے، یا سجاوٹ کر لیتا ہے، یا وہ جس طرح ہمارے ہاں محافل کا اہتمام ہوتا ہے یہ کر لیتا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ اختلاف جو ہے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس عید کا، اس جشن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے کہا پیدائش کی خوشی منائی ہے، نبی علیہ السلام نے پیدائش کی خوشی منائی ہے، لیکن اس کا شرعی طریقہ کار کیا ہے؟ یعنی رسول اللہ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، اور دوسری طرف ہمارے ہاں پروگرام ہو رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ جو لوگ اس کو جائز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھا جا رہا۔ اچھا، یہاں پر جو لفظ عید الوطنی، عید کا لفظ بولا گیا ہے، یہ لغوی اعتبار سے بولا گیا ہے، شرعی اعتبار سے نہیں بولا گیا۔ اگر آپ خوشی کے موقع کو سیلیبریٹ کرنا ہی دین سمجھتے ہیں تو پھر ہر دن کریں، چلیں الزامی جواب تو ہو سکتا ہے، لیکن ایجابی جواب اس کا کیا ہوگا؟ یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ بلکہ بعض کتابیں بھی اس پہ یا کوئی رسالے بھی لکھے گئے، تو یہ کاؤنٹر کرنے کا انداز ٹھیک ہے، کیونکہ عید تو جمعے کے دن کو بھی عید کہا گیا ہے۔ لفظ عید لغوی اعتبار سے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی خوشی جو بار بار آتی ہے، لوٹ کے آتی ہے۔ ہاں جی، لیکن اگر اس کو آپ شریعت کا حصہ بنائیں گے پھر اس کی دلیل دینی پڑے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی سیریز کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حافظ عرفان شفیق حاضر خدمت ہے۔ آج کا اہم ترین موضوع جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے ہے۔ ہم اپنے معزز مہمان مفتی خاور رشید بٹ صاحب سے اہم ترین سوالوں کے جوابات جانیں گے اپنے اس موضوع سے متعلق۔ محترم مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ۔ شکریہ۔ دنیا میں انسان کو جب خوشی ملتی ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے، کامیابی ملتی ہے، وہ کاروباری ہو، وہ گھریلو ہو، وہ اس کی ذاتی زندگی سے متعلق ہو یا کسی چیز سے متعلق بھی ہو، فطرت نے یہ چیز اس کے اندر رکھی ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے اور پھر اس خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ اچھے کھانے کی صورت میں ہو سکتا ہے یا کسی بھی طریقے سے، کسی بھی جائز طریقے سے اسے اپنی خوشی کا اظہار کرنے کی اجازت ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنا ایک مومن کے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پہ یا آپ کی پیدائش پہ خوشی مناتا ہے تو یہ چیز، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جب بھی کسی انسان کو کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے یا کوئی کامیابی ملتی ہے تو اس کے دل کے اندر جو ہے وہ خوشی پیدا ہوتی ہے، مسرت پیدا ہوتی ہے، اور وہ پھر اس کا اظہار بھی کرنا چاہتا ہے۔ دین اسلام یہ مکمل دین ہے۔ اس میں جہاں پر ہمارے لیے عبادات مقرر کی گئی ہیں وہاں پر ہمارے لیے غمی اور خوشی، ان دونوں مواقع کی معاملات بھی جو ہیں اس کی بھی حد بندی کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ غمی اور خوشی کے موقع پر ہم وہ کام کریں گے جس کی شریعت میں اجازت ہے۔ اگر شریعت کے اندر وہ ممنوع عمل ہے تو ہم ہرگز وہ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ایک بندے کو خوشی ہوئی ہے، مثلاً جیسا کہ آپ نے کہا کہ بچہ پیدا ہوا ہے یا نوکری ملی ہے اس کو، یا کوئی اس کے گھر میں کوئی امتحان میں پاس ہو گیا ہے کوئی بچہ اس کا، وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی خوشی ہو سکتی۔ اب وہ اس کی آڑ میں اگر کوئی غیر شرعی کام کرنا شروع کر دے، وہ تو غلط ہے۔ ڈول ڈمکا شروع کر دے، وہ ناچ گانے والوں کو بلا لے، یا کوئی اس طرح کی فضول خرچی جو ہے وہ شروع کر دے، شریعت نے اس کی اجازت ہرگز نہیں دی۔ ٹھیک ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ خوش ہونا اور خوشی منانا، ان دونوں کے اندر جو ہے یہ فرق ہے۔ اچھا، خوش ہونا یہ فطرتی چیز ہے، لیکن آگے اس کا اظہار جو ہے اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ غیر شرعی معاملہ جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی منانا جائز ہے، لیکن اس میں غیر شرعی معاملہ کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اب میں اس کی طرف جو ہے وہ آتا ہوں۔ اب آپ نے یہ بنیاد بنائی
کہ جب دیگر مواقع پر ہم خوشی منا سکتے ہیں یا خوش ہو سکتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے اوپر ہم کیوں نہیں خوش ہو سکتے؟ بالکل. کیا مسلمانوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہی خوشی کا موقع ہے، یا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نبی بننا بھی خوشی کا موقع ہے؟ دونوں. قرآن مجید کا نزول بھی خوشی کا موقع ہے، بالکل. ختم نبوت کا تاج رکھنا بھی خوشی کا موقع ہے، معراج بھی خوشی کا موقع ہے. معراج بھی خوشی کا موقع ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور یعنی غزوہ بدر میں آپ کو کامیابی ملی، مکہ فتح ہوا وغیرہ وغیرہ، بہت سی خوشیاں جو ہیں، یعنی بہت سی کامیابیاں جو ہیں وہ آپ کو ملی. کیا وجہ ہے کہ یہ احباب اپنے اس اصول کو یہاں پر لاگو نہیں کرتے؟ اچھا. فرق کیوں کرتے ہیں؟ صرف جشن میلاد کو ہی منانا کیوں ضروری سمجھ؟ اگر یہ اصول صحیح ہے کہ ہر خوشی منانی چاہیے. ہر خوشی منانی چاہیے، اچھا. پھر تو ہر جگہ پر ایسا ہونا چاہیے. منا کر دیکھ لیں، جب پورا سال اس طرح گزارے گا تو خود بخود جو ہے ان کو سمجھ آ جائے گی ہر کہ دن کوئی نہ کوئی اسلام میں کوئی نہ کوئی خوشی کی چیز، وہ خبر کوئی نہ کوئی مل جائے گی آپ کو. تو جب پورا سال جو ہے وہ ڈولڈا مکہ ہوگا اور باجے گاجے ہوں گے اور چھٹی ہوگی وغیرہ وغیرہ، جو بھی طریقہ کار ہے، تو خود بخود انہیں سمجھ آ جائے گی کرنا کیا ہے. الزامی طور پہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ خوشی کے موقع کو سیلیبریٹ کرنا ہی دین سمجھتے ہیں تو پھر ہر دن کریں. چلیے الزامی جواب تو ہو سکتا ہے، لیکن ایجابی جواب اس کا کیا ہوگا؟ کہ ایجابی جواب جو ہے وہ میں نے اشارہ تو کیا ہے، لیکن مزید میں اس کی وضاحت کر دوں کہ خوشی کے موقع پر جو شرعی معاملات ہیں وہ ہم نے ملحوظ رکھنے ہیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آنے کی خوشی منائی ہے، پیدا ہونے کی خوشی منائی ہے، اس کے اندر اختلاف نہیں ہے. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ عید میلاد النبی یہ لفظ یا اصطلاح درست ہے؟ میں اس کی بات نہیں کر رہا. آپ نے کہا پیدائش کی خوشی منائی ہے. نبی علیہ السلام نے پیدائش کی خوشی منائی ہے، لیکن اس کا شرعی طریقہ کار کیا ہے؟ ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاریخ کو مد نظر نہیں رکھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دن کو ملحوظ رکھا ہے، پیر کا دن. اور حدیث کے اندر موجود ہے کہ آپ پیر کو روزہ رکھتے تھے. آپ سے پوچھا گیا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا یومن ولدت فیہ. صحیح. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے سے خوشی منائی ہے اس طریقے سے منائے خوشی. ہر پیر کو روزہ رکھے، اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک آڑ لے کر جو ہے ایک غیر شرعی معاملات کیے جاتے ہیں، پرابلم اس کے اوپر ہے. مثلا غیر شرعی کام اس کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ 12 ربیع الاول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تاریخ پیدائش ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا. پھر اس دن جو ہے وہ پھر کون سا تاریخ پیدائش کون سا دن ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ کسی بھی تاریخی روایت کے اندر یا حدیث کے اندر یا قرآن مجید کے اندر ثابت نہیں ہے. جو صحیح سند نو کہتے ہیں وہ بھی ثابت نہیں، وہ بھی ثابت نہیں ہے. صرف وہ اجتہاد ہے علماء کا، ایک قول ہے. ایک قول ہے. بعض 9 کا کہتے ہیں، بعض 12 ربیع الاول کا کہتے ہیں، بعض نے 10 محرم کا جو ہے وہ لکھا ہے، محرم کا مہینہ لکھا ہے، بعض نے رمضان کا مہینہ لکھا ہے. بلکہ جو مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی ہیں، انہوں نے تو ایک ایسا پوائنٹ اٹھایا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ بنتا ہی نہیں ہے. اچھا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان سے سوال ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آپ کی والدہ کو حمل ہوا تھا وہ کس موقع پر ہوا تھا، کس مہینے میں ہوا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی ذوالحجہ کے اندر ہوا تھا. پھر ان سے سوال ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حمل جو ہے وہ کتنے مہینے رہا تھا؟ انہوں نے کہا جی 9 مہینے کی بھی بات آتی ہے، 10 کی بھی آتی ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ 9 مہینے جو ہے وہ رہا. اچھا. اب آپ ذوالحجہ سے مہینے گننے شروع کر دیں تو 9 مہینے جو ہے ربیع الاول کا مہینہ تو آتا ہی نہیں. بالکل ایسے ہی. اس کا مطلب یہ ہے رمضان کے بعد کوئی جی ذوالحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی اولی، جمادی ثانی، رجب، شعبان کا مہینہ بنتا ہے، یہ آتا ہے. یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ اس کے اوپر کوئی اتفاق نہیں ہے. اب یہ بھی ایک دلیل ہے، یہ اختلاف جو ہے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ
اس عید کا، اس جشن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، آپ کی بات سے ہم ایک اور نتیجہ کیا نکال سکتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی کا، یا چلیں منانے کے لفظ کا اگر اضافہ کرنا ہے تو وہ بھی کر لیں کہ پیدائش کی خوشی منانے کا آپ کی تاریخ پیدائش کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے؟ بالکل، تاریخ پیدائش کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دن کو مد نظر رکھا ہے، دن کو مد نظر رکھا ہے، اور ہر پیر کو منائے ہیں عید، خود ان کو سمجھ آ جائے گی، طریقہ بھی طے کر دیا ہے، طریقہ بھی طے کر دیا نبی علیہ السلام نے۔ اب میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو اختلاف ہے علماء کا، اور یہ صرف ہم نہیں کہتے، ان کے اپنے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر یہ مختلف اقوال لکھے ہیں، یہ بھی بتاتے ہیں کہ عید میلاد النبی کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب سے اسلام آیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو 2 عیدیں دی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس وقت سے لے کر آج تک مسلمانوں کا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی تاریخ کے اوپر کبھی اختلاف نہیں ہوا۔ بالکل ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے شوال ہے اور یکم شوال کو عید الفطر ہوگی اور 10 ذوالحجہ کو عید الاضحیٰ ہوگی۔ کیوں؟ کہ یہ تواتر کے ساتھ چلا آ رہا دن ہے، منایا جا رہا ہے اسلام کے اندر۔ اگر یہ شروع اسلام سے چلا آ رہا ہے دن، نبی علیہ السلام نے منایا، صحابہ نے منایا، تابعین نے، تبع تابعین نے، تو کیا وجہ ہے کہ اس کے اندر 7-8 قول جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں کہ یہ تاریخ بھی ہو سکتی ہے؟ اور آپ نے کہا سند کے ساتھ ایک بھی ثابت نہیں، ایک بھی ثابت نہیں ہے، نہ 9 والا ثابت ہے نہ 12 والا ثابت کوئی بھی نہیں ہے، صرف یہ تاریخ دانوں نے اندازے لگا کر جو ہے وہ بیان کیا۔ اچھا مفتی صاحب، چلیں یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ تاریخ پیدائش ثابت نہیں ہے، اور اس سے ہم یعنی اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اس کو عید کا دن قرار دینا یا اس کو باقاعدہ سیلیبریٹ کرنا درست نہیں ہے، دینی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ لیکن جو سوال میں نے پہلے اٹھایا تھا، اگر اسی کی روشنی میں اس کو دیکھا جائے کہ چلیں یہ ثابت تو نہیں ہے، لیکن جس طرح ہم اپنے معاملات میں خوشی مناتے ہیں، اگر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش کے دن ہی، مطلب سوموار کے دن ہی کوئی شخص خوشی کر لیتا ہے اور مٹھائی اگر تقسیم کر دیتا ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں، یا کیک کاٹ لیتا ہے، یا سجاوٹ کر لیتا ہے، یا وہ جس طرح ہمارے ہاں محافل کا اہتمام ہوتا ہے یہ کر لیتا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کے اندر جو ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ چونکہ دین اسلام کا مسئلہ ہے، یہ معاملات کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ معاملات کا مسئلہ ہو تو پھر کبھی بھی قرآن مجید کی آیات سے اس کو ثابت نہ کیا جاتا کہ جی قرآن مجید کے اندر اس کا حکم موجود، یہ یعنی یہ مذہب کا حصہ سمجھتے ہیں، یہ لوگ دین سمجھ کر اس کو کر رہے ہیں۔ اور جب دین کا مسئلہ یہ ہوگا تو دین مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اس نے جو طریقہ کار بیان کیا ہے اسی طریقے کے مطابق جو ہم عمل کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا ہے کہ پیر کا میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں اس دن پیدا ہوا، تو روزہ رکھیں، پیر کو رکھیں۔ اب اس دن اگر کوئی بھنگڑا ڈالتا ہے، اب اس دن کوئی کیک کاٹتا ہے، اول تو ایسا کرتے ہی کوئی نہیں ہے، یعنی آج تک یہ ہر پیر کو کسی نے عید میلاد النبی نہیں کسی بھی منائی، پیر کو آج تک نہیں ایسا ہوا۔ یعنی جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے، یہ ان کے ہاں بھی یہ بات معروف ہے کہ یہ کچھ صدیوں کے بعد جا کر، نبی علیہ السلام کے بعد جا کر یہ شروع ہوا ہے۔ تو پیر والا دن جو ہے ہر پیر کو انہوں نے عید منائی ہو، جشن عید میلاد النبی کہا ہو اس کو، اور اس دن جو ہے اس طرح کے معاملات کی کبھی نہیں ہوا۔ یہ اگر کوئی ایسا کہتا بھی ہے نا وقتی، وہ کہہ لیں کہ جیسے وقتی طور پر جو ہے وہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسی بات کرے گا۔ اچھا، اگر یہ وہ سمجھتے کہ یہ کام ٹھیک ہے تو بھائی وہ تاریخ کے اندر بتائیں تو صحیح کہ آپ کے کن علماء نے یہ کام کیا ہے۔ اگر آپ کو ملے گا ان کے علماء سے بھی تو وہ پیر کو روزہ رکھیں گے۔ اگر ان کے بعض علماء جو ہے وہ روزہ پیر کا رکھتے ہیں تو وہ بتائیں گے کہ ہم اس حدیث کی وجہ سے پیر کو جو ہے وہ روزہ رکھے، بالکل ٹھیک ہے، اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یعنی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا جو معاملہ ہے یا اس پہ جو خوشی کا معاملہ ہے وہ شریعت نے طے کر دیا ہے، شریعت نے طے کر دیا، اور وہ دین ہے، اور اس کو ہم عام معاملات پہ قیاس نہیں کر سکتے۔ وہ بھی دین کا حصہ سمجھتے ہیں، وہ بھی دین کا حصہ سمجھتے ہیں، اس لیے اس کو معاملات کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا جب یہ دن گزرتا ہے تو اگلے دن اخباروں کے اندر آتا ہے کہ جشن عید میلاد النبی بڑے مذہبی جوش و خروش سے منایا، عقیدت سے منایا گیا۔ اس کا مطلب مذہبی جوش و خروش سے، اس کا مطلب کو مذہب کا حصہ سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو اس کی مخالفت کرتا ہے اس کے اوپر طرح طرح کے فتوے لگتے ہیں۔ اب یہ معاملات کے اندر میں ایک مثال دیتا ہوں، معاملات کے اندر جو ہے یہ ٹیشو پڑا ہوا ہے، یہاں پر ٹیشو کے ساتھ منہ صاف کر لیں،
یا رومال کے ساتھ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ یہ دین تو نہیں ہے نا. اب اگر میں ٹیشو کے ساتھ صاف کروں تو کیا میرے اوپر کوئی فتویٰ لگے گا؟ نہیں لگے، کیونکہ یہ معاملات ہیں. بریانی کھا لوں، پلاؤ کھا لوں، کوئی فتویٰ نہیں. اچھا چلیں یہ بتائیں کہ سیرت النبی کانفرنسز یا سیرت النبی سیمینار یا یہ جو ہم سیرت النبی سیریز بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ عبادات ہیں یا معاملات ہیں؟ یہ نبی علیہ صلاۃ والسلام کے حوالے سے تذکرہ کرنا، نبی علیہ صلاۃ والسلام کی شان بیان کرنا، اور اسی طرح جو ہے تبلیغی محافل جو ہے وہ قائم کرنا، اس کے اوپر اختلاف نہیں ہے. نہیں، ان کو ربیع الاول میں کرنا، ربیع الاول میں کریں یا کسی بھی مہینے میں کریں، یہ خاص نہیں ہے. مطلب سیرت النبی جو کانفرنسیں ہیں، کیا وہ ربیع الاول میں ہوتی ہیں؟ ہوتی تو پورا سال ہے، پورا سال ہوتی ہیں. مطلب ہے کہ کسی بھی موقع پر کریں آپ. شرعی طور پر تبلیغی معاملات کے اوپر نہ تو انہیں کوئی اعتراض ہے، نہ ہمیں کوئی اعتراض ہے. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جلسے کرنا، نبی علیہ السلام کی شان بیان کرنا یا قرآن مجید کی شان بیان کرنا، یہ شرعی اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے، یہ باعث اجر و ثواب ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے سلسلہ. ایک نقطے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے نا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی میں اگر کوئی کیک کاٹتا ہے، یا اگر کوئی گلیاں سجاتا ہے، یا بازار سجاتا ہے، یا لائٹنگ کرتا ہے، یا کھانے تقسیم کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ کام تم بطور دین کر رہے ہو، یہ ثابت نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، اس کو ہم نکال پھینکتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص سیرت النبی کانفرنس کرواتا ہے، وہ ٹھیک کرتا ہے؟ جی بالکل. وہ کیسے ٹھیک؟ رسول اللہ سے ثابت ہے؟ جی بالکل. سیرت النبی کانفرنس یا محفل، سیرت النبی جی سیمینار، یہ بالکل. ثابت ہے؟ نبی علیہ صلاۃ والسلام کے حوالے سے صحابہ جو ہے وہ بیٹھ کر تذکرہ کیا کرتے تھے. نبی علیہ صلاۃ والسلام بذات خود اپنی باتیں جو ہیں وہ ربیع الاول میں صحابہ کرتے کو، تھے؟ نہ میں نے یہ کب کہا ہے، ان کے علماء بھی کہتے ہیں کہ ربیع الاول کو خاص کرنا یہ درست نہیں ہے. درست تو نہیں ہے، لیکن جب ربیع الاول میں ایک طرف یعنی رسول اللہ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، اور دوسری طرف ہمارے ہاں پروگرام ہو رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے؟ اب پرابلم جو ہے نا، مطلب دو باتوں کے اوپر جو ہے وہ آ رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کانفرنس منعقد کرنا، جلسہ رکھنا، اور دوسرا پوائنٹ ہے ربیع الاول کے اندر رکھنا. ہاں، میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہی ان کے جید علماء کا بھی ہے، کہ اس کے لیے خاص کوئی وقت نہیں ہے. آپ اپنے خطبات جمعہ کے اندر بھی اس کا تذکرہ کر سکتے ہیں، ویسے بھی جلسہ رکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن اب جب اس کے لیے کوئی خاص نہیں ہے تو اگر کوئی ربیع الاول کے اندر کر رہا ہے تو مسئلہ کیا ہے اس میں؟ اس پر سوال کیا ہے؟ ہاں، مسئلہ اس میں یہ ہے، سوال اس میں یہ ہے کہ اسی ربیع الاول میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی میں ایسے کام کیے جا رہے ہیں جن کو ہم درست نہیں سمجھ رہے، ثابت نہ ہونے کی وجہ سے، اور اسی ربیع الاول میں ہم ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش سے ریلیٹ کر کے اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ ثابت نہیں ہے. ویسے تو ثابت ہے، عام ثابت کا مطلب یہ ہے کہ جواز ہے اس کا کہ عام آپ سیرت بیان کریں، رسول اللہ کی فرامین کا ذکر کریں، لیکن خاص موقع پہ اس کو کرنا بالکل نبی علیہ صلاۃ والسلام. اچھا، وہ ہم ایک بات پیش کرتے ہیں نا مشابت والی، اس کے تناظر میں بھی اس کو دیکھیں. مشابت جو ہے یہ یعنی نبی علیہ صلاۃ والسلام کے حوالے سے سیرت کانفرنس قائم کرنا یا جلسہ کرنا، اس کے اوپر ہمارا ان کے ساتھ اختلاف نہیں ہے، وہ ربیع الاول کے اندر کریں یا کسی اور مہینے میں کریں. ہمارا جو ان کے ساتھ اختلاف ہے وہ غیر شرعی امور کے اوپر، اور اس کو عید میلاد النبی کا جو نام دیا جاتا ہے اس کے اوپر ہے. فرض کریں وہ ربیع الاول کے اندر سیرت کانفرنس منعقد کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں. مشابت یہ ہے کہ ہم ان جیسے کام شروع کر دیں، ہم بھی جلوس نکالیں، ہم بھی ڈول ڈمکا کریں، ہم بھی فضول خرچی کریں، ہاں پھر ان کے ساتھ مشابت ہے، پھر یہ غلط ہے. جب اصولی طور پر یہ بات طے ہو گئی کہ نبی علیہ صلاۃ والسلام کا تذکرہ کرنا، نبی علیہ صلاۃ والسلام کی سیرت بیان کرنا، قرآن مجید کی شان اور عظمت بیان کرنا، یہ کسی بھی موقع پر ہو سکتا ہے، تو آپ ربیع الاول کے اندر کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. خاص اس لیے کیا جاتا ہے، خاص کرتے کوئی نہیں ہے. بعض دیکھیں، بعض کانفرنسز ایسی ہیں کہ ان کی تاریخیں طے ہیں. ایک شخص ایک مطلب کانفرنس ایسی ہے جو 9 ربیع الاول کو ہو رہی ہے اور سال ہر سال سے چلتی آ رہی ہے. ایک کانفرنس ایسی ہے جو 11 کو ہو رہی ہے سال ہر سال سے. ایک 12 کو ہو رہی ہے اور کئی سالوں سے چلتی آ رہی ہے. یہی اعتراض ہمارے پر اٹھایا جاتا ہے، جو موقف آپ پیش کر رہے ہیں یہ اعتراض باقاعدہ اٹھایا جاتا ہے کہ جناب اگر یہ کھانے کھلانا بانٹنا یہ غلط ہے تو آپ پروگرام کر کے بھی تو کھانے کھلا رہے ہیں نا لوگوں کو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو پروگرام کر رہے ہیں
وہ کر رہے ہیں وہ کام جو شریعت کے اندر جائز ہے. اب جو تاریخ مقرر کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ دین کا حصہ ہے. کھانا کھلانا بھی تو شریعت میں جائز ہے نا. بالکل. تو اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ غلط کیسے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اچھا کھانا ناشتے لگاتے ہیں نا 12 ربیع الاول کو پٹھورے لگ رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے. ہم وہ جس اینگل سے کھلا رہے ہیں نا وہ غلط ہے. عید بنا کے اس کو. ہاں جی عید بنا کر اس کو کھلا رہے ہیں. اچھا عید بنا کر اس کو کھلا رہے ہیں. پھر اس کے اوپر ناچ گانا ہو رہا ہے. وہ صرف کھانا نہیں کھلا رہے. مثلا اگر وہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں 12 ربیع الاول کو تو ہمیں کیا پرابلم ہے اس میں؟ بالکل صحیح کر رہے ہیں. تو عام دنوں میں پڑھتے ہیں. عام دنوں میں بھی پڑھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. اب جو ہمارے لوگ یا ان کے لوگ سیرت کانفرنس جو ہے وہ مقرر کرتے ہیں عمل وہ کر رہے ہیں جو شرعی اعتبار سے درست اور جائز ہے. ہمارے ہاں جو 9 ربیع الاول کو یا کسی اور تاریخ کو جلسہ مقرر کیا جاتا ہے یہ بات یاد رکھیں جیسا کہ یہ بات فریقین کی طے ہے کہ سیرت کانفرنس جلسہ اس پہ اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ شرعی اعتبار سے ٹھیک ہے. اب جو تاریخ مقرر کی جا رہی ہے اس کے اوپر سوال ہے. اب اگر ہمارے اہل علم وہ تاریخ اس لیے مقرر کرتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے یا یہ ثابت ہے یعنی اس تاریخ کو کرنا دین کا حصہ ہے. اس تاریخ کو یہ جلسہ کرنا یہ ثابت ہے اور یہ دین کا حصہ ہے پھر وہ بھی غلط ہے اور نہ کرنے والا گستاخ ہے. ہاں نہ کرنے والا گستاخ ہے. پھر ان کو دلیل دینی پڑے گی. اگر وہ دلیل دے دیں گے ٹھیک نہیں تو پھر ان کا غلط ہے. جبکہ مد مقابل جو احباب ہیں وہ 12 تاریخ کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں. 12 تاریخ کو عید قرار دیتے ہیں. عید قرار دیتے ہیں. دین کا حصہ سمجھتے ہیں. دین کا حصہ سمجھتے ہیں. جیسے اور نہ کرنے والے کو گستاخ سمجھتے ہیں. ایسا اگر کوئی 9 کو سمجھ رہا ہے یا 10 کو سمجھ رہا ہے یا 11 کو سمجھ رہا ہے وہ بھی اسی کے تحت آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جب ہم بنیادی فرق جو ہے ملحوظ رکھیں گے تو یہ دونوں کے اندر جو ہے وہ علیحدگی جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی. اچھا آپ نے کہا کہ معاملات اور عبادات کا بطور دین کی جانے والی چیز اور بطور معاملات کی جانے والی چیز ان دونوں کا فرق کیا جائے گا. بعض ایسے دلائل بھی پیش کیے جاتے ہیں قرآن مجید کی آیتوں سے اور رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث سے جن سے یہ نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو سیلیبریشن ہے یا جو رسول اللہ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں آپ نے شروع میں کہا نا کہ روزہ ہی ہے بس اس سے آگے کچھ نہیں ہے اور وہ بھی پیر کا وہ پیر والے دن کا تاریخ کا نہیں دن کا تاریخ کا نہیں دن کا ہے. تو کچھ دلائل ایسے پیش کیے جاتے ہیں جن سے منانے یا جشن یا سیلیبریشن کا ثبوت لیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ یونس کی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. تو فلیفرحوا میں آ رہا ہے نا کہ خوشی ان کو چاہیے کہ وہ خوشی منا یا خوشی کریں یا خوش ہوں. تو بلکہ ایک ان کے عالم دین نے اس کا ترجمہ کیا پنگڑے ڈالو پنگڑے پاؤ. بالکل یہ بھی کہا گیا ہے کہ فلیفرحوا دا کی مانا خوشی کوئی انج کر کے منائی جاندی. تو اس پہ یعنی کیا پہلے نمبر پر بات یہ ہے کہ اگر اس آیت کا یہی مفہوم ہے جو ہمارے احباب لے رہے ہیں تو یہ قرآن مجید نازل کس پر ہوا ہے اور کن کے سامنے نازل ہوا ہے؟ صحابہ. کیا ان کو قرآن مجید کی سمجھ نہیں آئی؟ اگر یہ حکم ہے اچھا ایک تو پوائنٹ یہ بھی حل ہو گیا کہ جو کہتے ہیں کہ معاملات کے طور پر اگر ہم اس کو کر لیں تو اگر معاملات کے طور پر ہو تو یہ حکم کا سیگا جو پھر یہاں پر کیا کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ دین کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. قرآن مجید سے جب حکم ثابت بتائیں گے تو اس کا مطلب کوئی فرض کے درجے پر چلا جائے گا. یہ تو اصولی بات ہے. مطلق حکم جو ہے وہ فرضیت کا فائدہ دیتا ہے. بہرحال تو پوائنٹ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ آیت اتری صحابہ کے سامنے اتری. ان کو کیوں نہیں سمجھ آئی کہ اس سے جو ہے ہم نے عید میلاد النبی جو ہے وہ بنانی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے نہیں منائی؟ اچھا ٹھیک ہے. کئی صدیوں تک جو ہے وہ خود بھی مانتے ہیں کہ یہ معاملہ نہیں ہوا. ایک تو پوائنٹ اس کا یہ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ اس کی پچھلی آیت اس کے ساتھ جوڑیں گے تو پتہ چلے گا یہ قرآن مجید کے حوالے سے بات ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بات نہیں ہے. یہ اس کو یعنی قرآن مجید کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر احسان کیا ہے یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ان کی نبوت کو جو ہے وہ بطور احسان اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا. لیکن یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ قرآن مجید کی ہو رہی ہے. تو پھر ایک عید قرآن بھی تو منائیں پھر یہ جس کا تذکرہ چل رہا ہے اگر اس کا مطلب یہی ہے. تو پہلے نمبر پر جن کے اوپر قرآن اترا جن کے سامنے اترا ان کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا اور جنہوں نے یہ مسئلہ سمجھا ہے پھر وہ پورا سمجھے
جس کا تذکرہ چل رہا ہے پیچھے قرآن مجید کے حوالے سے یہ بات چل رہی ہے، اور پھر ان کے علماء نے تسلیم کیا ہے کہ یہاں پر قرآن مجید کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو پھر ایک عید قرآن بھی منائے وہ۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ فلیفرحوا کا معنی ہے خوش ہونا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ خوشی مناؤ۔ اب انسان کو جو ہے وہ راہ چلتے بھی بسا اوقات جو ہے کوئی خوشی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، اس کو کوئی بات اچھی ذہن میں آ جائے تو وہ بندہ جو ہے خوش ہو جاتا ہے۔ اب کیا وہ بھنگڑے ڈالنا شروع کر دیتا ہے یا وہ جشن منانا شروع کر دیتا ہے؟ اس کا معنی ہے خوش ہونا۔ قرآن مجید کے اندر اس کے مشتقات کئی جگہ پر آئے ہیں، کسی جگہ پر انہوں نے یہ ترجمہ نہیں کیا کہ خوشی مناؤ، باقی سب جگہ پر جو ہے خوش ہونا ترجمہ ہوا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہاں پر خوشی مناؤ ترجمہ کیا جاتا ہے؟ اچھا، خوش ہونے اور منانے میں فرق ہے؟ فرق ہے۔ مثلا آپ ایک اچھی بات کرتے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے، یا میرے ذہن میں میرے والدین مجھے یاد آ جاتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آ جاتی ہے مجھے خوشی ہوتی ہے، تو کیا میں ناچ گانا شروع کر دیتا ہوں؟ خوش ہونا اور چیز ہے، خوشی منانا ان دونوں کے اندر منانے کا صرف بنا ناچ گانا ہی ہے؟ نہیں، اور بھی بڑا کچھ کرتے ہیں، میں صرف یہ بتا رہا ہوں جو ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے۔ نہیں، میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کے ایک عالم دین ہے، یہ یوٹیوب پر موجود ہے کہ ہے بگڑے ڈالو۔ اب ظاہر ہے وہ تو اس کا مطلب یہی لے رہے ہیں نا، ہم چونکہ ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو پھر انہی کا نظریہ سامنے رکھ کر پیر کے دن کا جو روزہ ہے یہ خوشی ہے یا خوشی منانا ہے؟ یہ بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن کیا ہم نے اس آیت سے نکالا ہے؟ اس آیت سے تو نہیں نکالا، تو پھر ویسے یہ منانا ہے۔ بالکل خوشی کا اظہار ہے، یہ اظہار، منانے کا معنی خوشی کا اظہار، خوشی کا اظہار ہے یہ، لیکن کیا اس آیت کی وجہ سے ہم یہ کام ایک کر رہے آیت ہیں؟ میں آ رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس میں بیان کرو، اظہار آ گیا نا اس میں، بالکل منانے کو ہم اظہار کے ساتھ تو یہاں پر بھی بنیادی طور پر یہی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کو اس آیت کا مطلب کیوں نہیں سمجھ آیا؟ یہ انہوں نے کیوں نہیں اس کا پھر اظہار کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ مفہوم ہے ہی نہیں، یہ صرف بعد میں جو ہے وہ اپنا مطلب نکال، جیسا کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں ساتھیوں سے کہ جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں نا، وہ پہلے ایک مسئلہ اپنے ذہن کے اندر جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں، ایک نظریہ قائم کرتے ہیں، پھر دلائل کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اصول یہ ہے کہ ہمیں اپنا موقف، اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ دلائل کے مطابق کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب جب یہ نظریہ قائم ہو گیا کہ جشن عید میلاد النبی جو ہے یہ شرعی ہے، تو پھر اب اس کے لیے دلائل ڈھونڈنا شروع ہو گئے۔ اب وہ سارے دلائل اسی طرح کے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اگر اس آیت کا یہ مفہوم ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کو اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو سمجھ کیوں نہیں آئی ہے اس آیت کی؟ کہ اگر آیت سے یہ نکل رہا ہے اور فرض ثابت ہو رہا ہے یہاں سے، تو ان کو کیوں نہیں یہ بات سمجھ میں آئی؟ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر جو ائمہ ثلاثہ ہیں ان سے بھی کوئی اس چیز کا ثبوت ہونا چاہیے، نہیں ملتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں جیسے مطلب بے شمار لوگ ہیں ایسے جو اپنا غلط مطلب نکالنے کے لیے قرآن مجید کی آیات کو استعمال کرتے ہیں، تو وہاں پر بنیادی سوال ہمارا ان سے یہی ہوتا ہے، اچھا جی آپ جو مطلب بیان کر رہے ہیں بتائیں، نبی علیہ السلام نے یا صحابہ نے یہ مطلب کسی جگہ پر سمجھا ہو، بیان کیا ہو، بتائیں ہمیں۔ وہاں پر آ کر جو ہے پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ مزید جب آپ اس آیت کے اوپر جو ہے وہ غور کریں گے تو اس سے پیچھے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے 3 انعامات کا جو ہے وہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس کے جواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں جو ہے یہاں پر بیان کی ہیں۔ وہاں پیچھے آیت میں رکھ لی الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ، فاما الیتیم فلا تقہر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آ رہا ہے کہ آپ یتیم تھے، تو اس کے جواب میں آ رہا ہے یتیم کو ڈانٹنا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کیا تو سوالی کو ڈانٹنا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو راہ دکھایا تو بیان کرنا ہے۔ یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے نوازا، یہ اس کے جواب میں ہے، اور نبی علیہ السلام ساری زندگی نبوت کا پیغام ہی پہنچاتے رہے لوگوں تک۔ اس آیت میں اسی کی بات ہے۔ اس آیت میں تو پیچھے 3 چیزیں ہیں، ان 3 چیزوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو 3 حکم دے رہا ہے، رسول اللہ پہ 3 احسانات، اس کے اور اس کے جواب میں 3 مقابلے میں احکامات 3 احکامات ہیں۔ تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا نبوت والا، اس کے جواب میں ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔
تو وہ نبی علیہ السلام ساری زندگی یہ کام کرتے رہے ہیں. آپ نے جو اس سے سمجھا وہ آپ نے اس کو عمل کر کے دکھایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے احباب اس کا مفہوم لے رہے ہیں یہ مفہوم ہرگز درست نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا ایک حدیث پیش کی جاتی ہے ابو لہب سے متعلق کہ اس نے رسول اللہ کی پیدائش کے موقع پہ ثویبہ کو آزاد کیا انگلی کے اشارے سے، تو اس کے مرنے کے بعد خواب آیا تھا ایک صحابی رسول کو کہ مجھے اس انگلی سے پلایا جاتا ہے. اور یہاں سے بھی ایک دلیل لی جاتی ہے کہ دیکھو پیدائش کے موقع پر اس نے کام کیا تو گو کہ اس کے لیے بڑی سزا ہے لیکن اس کو فائدہ پہنچا اس کا. اور یہ بات صحیح بخاری سے متعلق کی جاتی ہے. ہاں جی بالکل، یہ بڑی معروف روایت ہے، لیکن جیسا کہ اہل علم جانتے ہیں اور ہر مسلک کے اہل علم کو پتہ ہے کہ صحیح بخاری کی وہ روایات قابل حجت ہیں یا وہ صحیح ہیں جن کے اوپر اتفاق ہے جو سند کے ساتھ ہیں. جو معلق روایات ہیں وہ قابل حجت نہیں ہیں. یہ جناب عروہ کا قول ہے. اچھا، پہلے نمبر تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ بخاری شریف سے جب یہ روایت نکالیں گے تو وہاں پر کوئی یہ ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس کا یہ معنی ہو کہ ابو لہب نے ثویبہ کو اس لیے آزاد کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تھی اور اس تک خبر پہنچی تھی. بخاری کے اندر یہ ہرگز نہیں ہے. اچھا یہ کہاں ہے؟ یہ بخاری کے اندر حوالہ وہ بخاری کا دیتے ہیں. یہ تاریخ کی کتابوں کے اندر جو ہے یا شروحات کی کتابوں کے اندر جو ہے آپ کو جو ہے یہ ملے گی بات. وہاں پر بخاری کے اندر یہ نہیں بات ہے. ویسے مستند ہے نہیں. اچھا پہلے نمبر پر بات یہ ہے کہ بخاری شریف تو سائڈ پر ہو گئی نا. پھر ٹھیک، عوام کے اندر جو باور کروایا جاتا ہے کہ جی بخاری کے اندر یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر یہ موجود ہے وہ بھی سند کے اعتبار سے جو ہے وہ درست نہیں ہے، مرسل ہے یہ روایت، جیسا کہ میں نے بتایا کہ عروہ جو ہے یہ بیان کر رہے ہیں. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں جی یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا تھا، اور خواب یہ اس وقت آیا تھا جب ابھی وہ مسلمان نہیں تھے. ٹھیک ہے، اسلام سے پہلے کا خواب اسلام سے پہلے کا ان کو یہ خواب آیا ہے. اچھا، اگر یہ واقعہ درست ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پھر ظاہر ہے پہنچی ہوگی نا یہ بات. یہ صحابہ تک پہنچی. چلو کم از کم حضرت عباس کو تو پتا تھا نا. خواب دیکھا انہوں نے، ظاہر ہے انہوں نے کیوں نہیں خوشی منائی؟ اچھا بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعی ثابت نہیں ہے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے اس کے اوپر کہ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ جو کافر ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان نہیں لاتے، اور خاص طور پر جو نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ تو گستاخ تھا، سب سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گستاخی کی تھی جس کے نتیجے میں سورۃ لہب جو ہے وہ نازل ہوئی تھی. یہ تو سارے مسلمان اس پر متفق. قرآن مجید واضح کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کی نیکیاں ضائع ہے، حبام منصورہ ہیں، ریت کے ذرات کی طرح جو ہے اڑا. اب اگر اس نے یہ نیکی کی بھی ہے فرض کریں تو کیسے جو ہے اس کو یہ اس کا ثواب مل سکتا ہے؟ یہ تو قرآن کے خلاف ہے. اور ان احباب کا یہ اصول ہے کہ قرآن مجید کے عموم کو خبر واحد جو صحیح ہے اس کے ساتھ بھی خاص نہیں کیا جا سکتا، اور یہ تو ضعیف روایت ہے، اس کے ساتھ وہ قرآن مجید کی آیات کو کیسے خاص کر سکتے ہیں؟ اور پھر خاص طور پر جو ہے سورۃ لہب کو آپ پڑھیں گے تو وہاں پر ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹنے کا تذکرہ ہے. ہاتھوں کے اوپر بد دعا کی گئی ہے اور انگلی وہ ہاتھ کا حصہ ہے. یعنی قرآن مجید کے بھی یہ جو ہے روایت خلاف ہے، یعنی ثابت بھی نہیں ہے. اور بالفرض اگر یہ وہ ضد کرتے ہی ہیں جی تو بھائی پھر یہ تو قرآن کے خلاف ہے، حل کریں اس کا اپنے اصول کے مطابق، تو تم اس سے تخصیص کر ہی نہیں سکتے. بالکل صحیح. اچھا بعض لوگ جشن عید میلاد النبی یا عید میلاد النبی کا کاؤنٹر اس انداز میں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ بلکہ بعض کتابیں بھی اس پہ یا کوئی رسالے بھی لکھے گئے. تو یہ کاؤنٹر کرنے کا انداز ٹھیک ہے؟ کیونکہ عید تو جمعے کے دن کو بھی عید کہا گیا. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ عید جو ہے وہ اسلام کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سالانہ عیدیں، اب دیکھیں ایک لفظ سے جو ہے نا وہ نظریہ جو ہے نا وہ واضح ہو جاتا ہے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو ہمارے اہل علم کہتے ہیں جی اسلام کے اندر 2 عیدیں ہیں، وہ ہیں سالانہ عیدیں. اچھا. اور 12 ربیع الاول بھی سالانہ عید ہے. ٹھیک ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں جی اسلام کے اندر 2 عیدیں ہیں، سالانہ عیدیں ہیں. اصل میں وہ سال کے ساتھ سال کا تقابل جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اور جمعے کو جو عید کہا گیا ہے وہ ہفتہ وار عید کہا گیا ہے. اچھا. اور مزید اس کے اوپر پوائنٹ یہ ہے کہ جیسا کہ عید جو ہے یہ کسی بھی مذہب کا شعار ہوتا ہے.
اس کی علامت ہوتی ہے، اس مذہب کی علامت ہوتی ہے. جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب مدینے میں آئے تو دیکھا کہ وہ 2 دن جو ہے وہ منایا کرتے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے مقابلے میں تمہیں اس سے بہتر 2 دن دے دیے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یعنی یہ عید جو ہوتی ہے یہ اصل میں دین کا حصہ ہوتا ہے اور دین کی علامت ہوتی ہے، شعار ہوتا ہے. اب اگر یہ 12 ربیع الاول جو ہے یہ عید ہے، عید میلاد ہے، تو پھر یہ دین کے اندر اس کا تذکرہ کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہتے ہیں جی ہمیں اسلام کے اندر 2 عیدیں ملی ہیں، تیسری عید کا کوئی اچھا آپ نے تصور کہا نہیں ہے. جمعہ جو ہے وہ ہفتہ وار عید ہے، تو اگر کوئی شخص رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش کے دن، جیسا کہ پہلے بات ہو رہی تھی، سوموار کے دن کو عید کہے اور اس دن جو ہے وہ بطور عید اس کو منائے، تو یہ ٹھیک ہوگا؟ نہیں، میں نے بتایا نا کہ عید جو ہے یہ شرعی مسئلہ ہے، یہ طے شدہ ہے. یہ طے شدہ ہے. عیدیں شریعت نے مقرر کرنی ہے. اچھا اپنی مرضی سے عید نہیں بندہ کو نہ، بنا سکتا؟ ہم اپنی مرضی سے عید نہیں بنا تو سکتے. پھر ہمارے یہ ہاں شریعت. جو عید کا معنی وہی ہے نا، خوشی منانا، جشن کا انداز، کھیل کود. ہمارے ہاں جو یہ 14 اگست کو کیا جاتا ہے، جشن بالکل آزادی یہ کی غیر صورت میں شرعی کیا ہے. جاتا ہے. جو 14 اگست کو کیا جاتا ہے یہ اگر عید کے طور پر کرتے ہیں تو بالکل غلط ہے. اچھا مفتی صاحب آپ نے کہا کہ عید طے ہے شریعت کی طرف سے، اپنی مرضی سے دن نہیں عید کا بنایا جا سکتا. تو یہ جو ہمارے ہاں عید الوطنی، یعنی اگر اردو میں اپنے ملکوں میں دیکھیں تو جشن آزادی، جشن یوم آزادی 14 اگست، یا سعودیہ میں عید الوطنی، تو یہ پھر صحیح ہے؟ اس کے حوالے سے ہمارے ہاں جو ہے وہ 2 طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں. صحیح. ایک تو یہ ہے کہ یہ غیر شرعی ہے، جیسا کہ وہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھی گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے میں تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ 2 عیدیں جو ہے منا رہے ہیں. تو صحابہ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تمہیں 2 بہترین عیدیں جو ہیں وہ دے دی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اس حدیث کو مد نظر رکھ کر اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ عید جو ہے وہ صرف اسلام ہی مقرر کر سکتا ہے، اور وہ مقرر کر دی گئی ہے کیونکہ دین مکمل ہے. جو لوگ اس کو جائز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھا جا رہا. اچھا. یہاں پر جو لفظ عید الوطنی، عید کا لفظ بولا گیا ہے، یہ لغوی اعتبار سے بولا گیا ہے، شرعی اعتبار سے نہیں بولا گیا. مثال کے طور پر شاید آپ کو پتہ ہو کہ گاؤں کے اندر جو ہے بعض آدمیوں کے نام عیدہ ہوتے ہیں. عیدہ اصل میں ان کا نام جو ہے وہ عید حسین یا اس طرح کا نام ہوتا ہے، عید نام ہوتا ہے اس کا. اچھا. ہمارے سامنے تو ایسا نام جو ہے وہ آیا ہے. اب کیا ہم یہ کہیں گے کہ محض لفظ عید کا نام، عید جو ہے لفظ رکھا ہے، اس کا نام رکھا ہے، تو کیا وہ بندہ عید بن گیا؟ وہ ایسے نہیں ہے. لفظ عید لغوی اعتبار سے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی خوشی جو بار بار آتی ہے، لوٹ کے آتی ہے. ہاں جی. لیکن اگر اس کو آپ شریعت کا حصہ بنائیں گے پھر اس کی دلیل دینی پڑے گی. تو جو اہل علم کہتے ہیں نا جی یہ عید الوطنی جائز ہے یا جشن آزادی منانا جائز ہے، ان کے بقول جو ہے یہ لغوی اعتبار سے لفظ بولا گیا ہے. وہ شرعی اس کو جشن نہیں مانتے، نہ اس کو شرعی طور پر جو ہے وہ عید مانتے ہیں. بہرحال یہ ان کا موقف ہے. لیکن میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ چونکہ اس موقع پر جو ہے وہ بڑی خرافات ہوتی ہیں، اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو پہلا قول ہے اہل علم کا، وہ مجھے زیادہ جو ہے وہ راجح معلوم ہوتا ہے کہ عید مقرر کرنا، خوشی کے مواقع مقرر کرنا، یہ شریعت کا جو ہے وہ حق ہے. تو یہ کسی اور کو نہیں دینا چاہیے. اور فضول خرچی بھی ہوتی ہے اور بے شمار معاملات ایسے ہوتے ہیں جو غیر شرعی ہیں، تو یہ معاملہ جو ہے وہ درست معلوم نہیں ہوتا. اس لیے عید وہی ہے جس کو اسلام نے عید قرار دیا ہے. صحیح ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی تقرر ہوتا ہے تو وہ درست نہیں ہے. درست نہیں ہے. اچھا اس پہ تو بات ہو گئی کہ اس کو عید کہنا اور میلاد النبی کی خوشی اس طرح سیلیبریٹ کرنا، یہ سب چیزیں تو ڈسکس ہو گئی ہیں. سوال یہ ہے کہ ربیع الاول میں کیا کرنا ہے؟ ربیع الاول کی کیا کوئی فضیلت ثابت ہے اور اس میں کوئی کرنے کے کام ہیں مومن کے ذمہ جو لگائے گئے شریعت میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ قرآن و حدیث کو دیکھیں گے تو آپ بڑے حیران ہوں گے کہ ہمارے معاشرے میں کون کون سی باتیں جو ہیں وہ مشہور ہو گئی ہیں اور حقیقت کے ساتھ اس کا تعلق کچھ بھی نہیں ہے. اچھا. مطلب ربیع الاول کو جو ہے وہ بڑا فضیلت والا مہینہ سمجھا جاتا ہے،
بلکہ اس کا نام جو ہے وہ تبدیل کر کے ربیع ربیع النور جو ہے وہ رکھا گیا ہے. تو آپ قرآن و حدیث دیکھیں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا اس کے حوالے سے. اچھا. قرآن مجید رمضان کے مہینے میں اترا ہے، فضیلت والا مہینہ جو ہے وہ رمضان کو قرار دیا گیا ہے. اور اسی طرح جو ہے سن ہجری جو ہے وہ محرم سے جو ہے وہ شروع کی گئی ہے. حرمت والے جو مہینے ہیں اس کے اندر بھی ربیع الاول نہیں آتا. ربیع الاول کے اندر کوئی ایسا کام جو ہے اسلام کے اندر ثابت نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی کوئی خاص فضیلت ہو. ظاہر ہے فضیلت کا مسئلہ کو میرے آپ کے اختیار میں تھوڑی ہے. یہ تو بالکل یہ تو اللہ تعالیٰ کا کے کام ہے رسول نا. نے بتانا ہے کہ بھئی مثلا جیسے رمضان کی فضیلت بیان ہو گئی، محرم کی فضیلت بیان ہو گئی ہے، یا حرمت والے مہینوں کی فضیلت بیان ہو گئی ہے. ربیع الاول کی فضیلت آپ کو نہ قرآن کے اندر ملے گی، نہ حدیث کے اندر ملے گی، اور نہ ہی صحابہ نے کہیں کسی جگہ پر بیان کی ہے. اچھا مفتی صاحب، اس مہینے کی فضیلت میں تو ٹھیک ہے بات واضح ہو گئی کہ کچھ ثابت کتاب و سنت سے نہیں، اور فضیلت ویسے بھی کوئی طے کرنا کوئی میرا آپ کا یہاں کسی انسان کا کام تو ہے نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے شارع نے طے کرنا ہے نا. یہ محبت رسول کی بنا پہ کیا کرنا چاہیے؟ لوگ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا، اس کی بیس تو ظاہر ہے رسول اللہ سے محبت ہے، تو ان کے لیے کیا شریعت میں رہنمائی موجود ہے؟ وہ محبت رسول کی بیس پہ پھر کیا کریں؟ اسلام کے اندر محبت رسول کے لیے کوئی وقت مقرر کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. محبت رسول میں اسے وہی کرنا چاہیے جو باقی 11 مہینوں میں کر رہا ہے، اسے ربیع الاول کے اندر بھی وہی کرنا چاہیے. صحیح ہے. یہ تو کوئی تک نہیں بنتا کہ پورے 11 مہینے جو ہے وہ محبت رسول کا نام ہی نہیں لے رہا اور 12ویں مہینے میں جا کر جو ہے وہ نام لے رہا ہے. یہ کوئی تقاضا نہیں ہے محبت رسول کا. محبت رسول پہلے دن سے لے کر آخری دن تک جو ہے وہ برابر ہے. اس مہینے میں اسے کیا کرنا ہے وہی جو باقی 11 مہینوں میں کر رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر وہ محرم میں بھی کر سکتا ہے، ربیع الاول میں بھی کر سکتا ہے. قرآن مجید کی عظمت شان جو ہے وہ رمضان کے اندر بھی بیان کر سکتا ہے، ربیع الاول کے اندر بھی بیان کر سکتا ہے. نبی علیہ السلام کے طریقے پر وہ شعبان کے مہینے میں بھی چل سکتا ہے، وہ ربیع الاول کے مہینے میں بھی اس کو چلنا چاہیے. یعنی کو خاص کرنا ربیع الاول کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت کے لیے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. باقی 11 مہینے خاموشی ہے اور ربیع الاول کے اندر جو ہے یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں. بھئی محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ پورا سال پوری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق آپ کے طریقے کے مطابق چلنے کی کوشش کی جائے. یہ اس کا تقاضا ہے. ناظرین آپ کا شکریہ. جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے اہم ترین سوالات ہم نے مفتی خاور رشید بٹ صاحب سے کیے، اور بہت ساری چیزیں اس پروگرام کی وساطت سے آپ تک پہنچی. مفتی صاحب کا شکریہ، آپ آخر تک ساتھ رہے، آپ کا شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.